ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی مرتضیٰ، وہ کون سی گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارا رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر علی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسی گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 5 گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سودخور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سودخور کی جب موت ہوگی اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سودخور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رکھا تھا کہ میری ملاقات ایک سودخور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، اور وہ بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سودخور کا ہمسائے بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سودخور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں بھی ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کرے، تو سود کا کاروبار کبھی بھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا ہے، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندہ کے پاس کی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس دنیا و آخرت میں مجھے بہتر حوصلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔
اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہو جاتا ہے۔ جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوگے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہے۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں ساری گناہ کو معاف کر دوں گا، مگر شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اور 5واں گناہ جادو، کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کی بلا نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرماتے ہوئے کہا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادو پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رکھتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔